السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس طریقے سے ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر ریاست میں جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس کے بیچ میں ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نان کووڈ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کوئی رشتہ دار کسی کے گھر کو نہیں جا سکتا، کسی کے رشتہ دار شہر کے اندر رہتے ہیں وہ بھی گھر کو نہیں آ سکتے، کسی کے رشتہ دار ریاست کے اندر یا ملک کے اندر یا ملک کے باہر دیگر کنٹریز کے اندر رہتے ہیں جو وقت پر پہنچ نہیں پاتے۔ کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، کوئی دنیا سے جب رخصت ہو جاتا ہے، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی ان کی مدد کرنے نہیں پہنچتا، ان کے جنازے کو کھاندہ دینے تک نہیں پہنچتا، کیونکہ آج ہماری سوچ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہر مرنے والے کو کووڈ سے مرنے والا سمجھ جاتے ہیں۔ بے شک کسی کا انتقال کووڈ سے بھی ہو جائے، ہماری انسانیت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو احتیاط میں رکھتے ہوئے ہم سارے سینیٹائزر، ماسک اور دیگر جو پی پی کٹ وغیرہ ہیں، ان سارے چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم امت مسلمہ کی یا برادران وطن کی کوئی بھی ان کی مدد کریں۔ تو جس طریقے سے آج ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بیچارے ان کے گھر میں تیسرا چوتھا کھاندہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پڑوسی تک گھروں سے باہر نہیں نکل کر ان کی مدد نہیں کرتے، نہ غسل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، نہ جنازہ کے کھاندے کو ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا کم سے کم قبرستان کو لے کر جانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا نماز جنازہ میں کوئی ساتھ دیتا ہے۔ بے شک بڑی بڑی تنظیم کے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بیچارے لوگ آتے ہیں، آ کر میت کو لے کر جاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، سنت و شریعت کے دائرے میں رکھ کر تدفین کرتے ہیں، لیکن پڑوسیوں کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ کسی کے جنازے میں شرکت ہونا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ محلے کے ذمہ دار بھی اگرچہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے اور جنازے میں شرکت نہیں ہوں گے، اس میت تک نہیں پہنچیں گے، تو قیامت کے دن سارے خاندان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ بے شک کچھ لوگ کووڈ سے انتقال ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوسیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا خاص خیال رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی آج کوئی کھاندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت آج بغیر آکسیجن کے بل بلا کر روڈ پر، فٹ پاتھ پر، کار میں، ایمبولینس میں، ہاسپٹل کی دہلیز پر جا کر دم توڑ رہے ہیں، سسک کر مر رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، وہ اپنے گھروں میں آکسیجن کے سلنڈر اسٹاک رکھے ہیں۔ یا انسانیت تڑپ رہی ہے، یا انسانیت بل بلا رہی ہے، مر رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے گھروں میں خالی ہی سے ہی سلنڈروں کو اسٹاک رکھیں۔ اس وقت اپنے آپ کو بچائیں، لیکن انسانیت کو بچانے کا دل رکھیں، انسانیت کو بچانے کی ہمت اور طاقت رکھیں۔ انسانیت کو آپ بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے۔ جس طریقے سے ابوالکلام آزاد صاحب کی بہت بڑی بات ہے، اگرچہ تم صرف اپنے لیے زندہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے لیے ایک زندہ لاش ہو۔ جب تم زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ لاش بن جاؤ گے تو اللہ کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو تمام امت مسلمہ سے، برادران وطن سے اس عاجز کی عاجزانہ اپیل یہ ہے کہ بے شک کسی کا انتقال ہو جائے، ان کی بھرپور مدد کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، لیکن اپنے پڑوسی کا حق ادا کریں، ان کی جنازے میں شرکت ہونے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ رشتہ دار نہیں آ پاتے، بیچاروں کے گھر میں نہلانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، کھاندہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، انہیں اٹھا کر بٹھانے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، جبکہ گھر کا ایک حصہ، ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی گھر کے پڑوسی جو ہر وقت دعویٰ کرتے تھے، ہر وقت اعلان کرتے تھے کہ ہم آدھی رات کو آئیں گے، دن میں آئیں گے، دن کے اجالے میں آئیں گے، آج وہی پڑوسی جب کسی کے گھر میں میت ہوتی ہے اپنے گھروں کو یہ دروازے بند کر کر اپنے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آکسیجن کے سلنڈر کو بے وجہ فضول میں اپنے گھروں میں حفاظت سے رکھے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، بھیک مانگ کر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آکسیجن سلنڈر کو آپ اپنے گھروں میں اسٹاک رکھے ہیں، جبکہ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ باہر نکل کر جو مستحق ہے، جو ضرورت مند ہے، کسی کی جان بچ جائے، بس جان بچانے کی کوشش کریں۔ آج آپ ایک کی جان بچائیں، اللہ ان کی ایسی دعائیں لگیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خاندان کی حفاظت کرے گا، آپ کے سارے پیڑھی کی حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ اس وقت خود کورونا وائرس جیسی وبائی مرض سے لڑنا ہے اور انسانیت کو ہی بچانا ہے۔ انسانیت کو بچانے والا ہی سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ مذہب اسلام سب سے پہلا درس انسانیت کا دیتا ہے۔ اگر جو اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو بے شک آج ہم میرے اس بات میں الفاظ کڑوے ہیں، کیونکہ میں گراؤنڈ ریالٹی، گراؤنڈ رپورٹ دیکھ رہا ہوں، جیسے کہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں آکسیجن کی قلت کی وجہ سے۔ لوگ اپنی میتوں کو قبرستان میں لے کر آتے ہیں، کوئی اپنا ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کے پاس کفن کا پیسہ نہیں ہوتا، انہیں ایمبولینس کا دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ تنظیم ہے، میں اپنا نام تو لینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بہت سارے تنظیم کے ذمہ دار ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور آخری ان کا جو رسم ہوتا ہے، جو بھی آخری سفر ہوتا ہے، اس کی بھرپور
عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سنت و شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی تدفین کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر میری ساری بات کو سننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔